بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شانہ سیالکوٹ کے ایک انتہائی دلخراش واقعے کے اوپر میں آپ سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے مسلمانوں کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ اس واقعے کے پیچھے کیا حقائق ہیں وہ تو ہمارے ادارے کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جا کے پھر کچھ معاملات سمجھ میں آئیں گے کہ اس کی حقیقت کیا تھی۔ سر دست سب سے بڑی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ اس ملک میں ہر شخص قانون کو، انصاف کو، مذہب کو، عدالت کو، قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں۔ ہر شخص کو یہ گمان ہے کہ میں سب سے اچھا مومن ہوں، جس کا نتیجہ پورے سماج کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے دعوے کی بنیاد پہ بڑا مسلمان کہتا ہے، اس کی نظر میں باقی سارے کافر ہیں، اور جس شخص کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میں سب سے بڑا مومن ہوں، اس کی نظر میں باقی سارے بے ایمان ہیں، اور جس شخص کو یہ گمان ہے کہ میں سب سے بڑا انصاف پسند ہوں اور انصاف کا دعوے دار ہوں، اس کی نظر میں باقی سارے کے سارے لوگ ظالم ہیں۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ ایک ایسا شخص جو روزگار کے سلسلے میں سری لنکا سے سفر کر کے پاکستان پہنچا، اور اس نے ایک کمپنی میں ملازمت کی، ایک ایسی کمپنی کہ جو اپنی پروڈکٹس کے اوپر پاکستان کا لوگو لگا کے پوری دنیا میں فروخت کرتی ہے۔ اس کمپنی کا اس شخص نے اپنی صلاحیت اور محنت کی بنیاد پہ ایک نام بنایا۔ اب اسی شخص کو اسی کمپنی میں توہین مذہب کی بنیاد پر، توہین اسلام کی بنیاد پر ایک ایسا جتھا کہ جس جتھے کو خود نہیں پتا کہ دین کی تعلیم کیا ہے، دین کی تبلیغ کیا ہے، ایسے نام نہاد مسلمان بھلا کب جانتے تھے کہ ہمارے قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی ایک شخص کی جان بغیر کسی ظلم کے بدلے میں، بغیر کسی اس کی زیادتی کے بدلے میں، بغیر کسی فساد کے بدلے میں اگر کسی نے کسی ایک شخص کی جان لی تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ایسے جتھوں کو کب پتا کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ اپنے گمان کے مطابق اپنی شریعت کو نافذ کرنے والے ان جنونیوں نے اس شخص کو اپنے بیٹے سے جدا کر دیا، اپنی بیوی سے جدا کر دیا، اپنے ملک سے جدا کر دیا۔ پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی کہ یہ وہ ملک ہے جو باہر سے آ کے نوکری کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ آپ نے ایک سری لنکن کو قتل کیا۔ تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ سری لنکا وہی ملک ہے جس ملک نے سب سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کو آنکھوں کے عطیات دیے ہیں۔ یہی وہ ملک ہے کہ جس کی ٹیم کو ہم اپنے ملک میں تحفظ نہ دے سکے تو کئی عرص پاکستان کے دروازے انٹرنیشنل ٹیموں کے لیے بند رہے۔ پاکستان کے وزٹ پہ کوئی ٹیم نہیں آتی تھی۔ ہم پوری دنیا میں، کھیلوں کی دنیا میں بالکل تنہا ہو گئے تھے۔ اب اسی ملک کا ایک باشندہ جو پاکستان کے لوگوں سے انصاف کی بھیک مانگ رہا تھا، اور وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ میں نے گستاخی نہیں کی، میں تمہارے مذہب کی توہین نہیں کی، میں نے تمہارے مذہب کی توہین نہیں کی، میں نے کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ تم مجھے قتل کرو۔ یہاں پہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی اور انتہائی چہیتے صحابی حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے جتنی اپنے نواسوں کے ساتھ کرتے، جن کا نام اسامہ ہے، اسامہ بن زید۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک جنگ میں شریک تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں تشریف نہیں لے گئے تھے، تو میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو قتل کیا تو میں اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، اور میں نے اس کے گردن اتارنے کا جب ارادہ کیا تو اس شخص نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور جب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور میں نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے اس شخص کو قتل کیا، اور جب میں قتل کرنے لگا تو یہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ تم نے اس کی زبان کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ ہادی برحق کی تعلیم دیکھیں
کہ اس شخص کو جسے قتل کیا گیا ہے اور اسلام کے مخالف آنے کی بنیاد پہ کیا گیا ہے، حضور اس کی زبان کو بھی کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اپنے صحابی سے فرمایا تو نے اس کی زبان کا اعتماد کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قتل ہونے کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ دل کی کیفیات تم نے مشاہدہ کر لی تھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اب وقت کی ضرورت ہے کہ ایسے جتھے دن بدن اس ملک میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، اور اس کی بنیاد پہ وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میری شریعت میری مرضی، اور اس کی بنیاد پہ وہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا دین میری مرضی، اس کی بنیاد پہ وہ دین کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری محبت میری مرضی، اس کی بنیاد پہ وہ سب سے بڑا ولی اللہ بن جاتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے میرا اسلام میری مرضی، اور اس کی بنیاد پہ وہ سب سے بڑا مسلمان بن جاتا ہے۔ تو یہ جس وقت ہر معاملے میں اپنی مرضیاں چلتی رہیں گی تو پھر معاشرے بے مہار ہو جائیں گے۔ پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی ساری انتظامیہ، ان کو اس واقعے کا صرف نوٹس نہیں لینا چاہیے، بلکہ جتنے کردار اس واقعے میں ملوث ہیں خدا را ان کو نشان عبرت بنائیں۔ نہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے، نہ پاکستان کا اصول یہ کہتا ہے، نہ پاکستان کا سارا معاشرہ اور سماج یہ کہتا ہے۔ ایسے چند شرپسند لوگ پاکستان کی تصویر ایسی بنا کے پوری دنیا میں پیش کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، جس کی پاداش میں پھر مسلمان، پاکستان کے مسلمان بالخصوص وہ دہشت گرد کہلائے جاتے ہیں، وہ بنیاد پرست کہلائے جاتے ہیں، وہ عقل اور خرد سے عاری کہلائے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر دنیا اپنے دروازے بند کر دیتی ہے۔ گرین پاسپورٹ جس بھی ایئرپورٹ پہ جا کے دکھایا جاتا ہے، لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں، قاتل ہیں، کرپٹ ہیں، یہ انصاف پسند نہیں ہیں۔ اپنے پاکستان کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، تحمل سے کام لینا ہوگا، انصاف پسندی اور اصول پسندی کے جو معیار اور میرٹ ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے دین کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر یہ ظلم کمایا ہے، خدا را ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ دین اور مذہب کو اپنی عقل کے مطابق اپنے پیمانے پہ ناپ کر دین کے ٹھیکیدار بننے والے کل کو ایسے معاملات کرنے سے عبرت پکڑیں۔ اللہ کی ذات اس پاک سرزمین کو شاد و آباد رکھے، ہمارے اداروں کو شاد و آباد رکھے، اور یہاں پر آ کر روزی روٹی رزق کمانے والے ہر شخص کو پروردگار محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔